70,000 فرشتے دربار پاک میں حاضری دیتے ہیں. 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. تو تیرے دادا کو تو سرکار کی مثل بولتا ہے، تیرے دادا کی قبر پر کتے لوٹ رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ جس کی تو مثل بننے کی کوشش کرتا ہے ان کے مزار پرانوار پر تو روزانہ صبح و شام 70,000 فرشتے درود و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اچھا پھر فرشتوں کا بھی دیکھیے، ان کا ایک اپنا مقدر ہے کہ جو ایک بار فرشتہ آ جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. یعنی 70,000 جو صبح آئے تھے، اب وہ جب چلے گئے نا، اب قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. شام کو جو آئے اب وہ چلے گئے تو ان کی بھی باری نہیں آئے گی. تو بدل کر 1,40,000 تو یہ ہوئے. اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے وہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما رہتے ہوں گے، خدمتوں پر معمور رہتے ہوں گے، رحمتیں لے کر وہ نازل ہوتے ہوں گے، وہ تو ایک الگ. یا تو 70,000 صبح گئے 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصتی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اچھا پھر ہم گناہگاروں پر کرم کیسا ہے؟ معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار یہ تو سب سمجھتے ہوں گے. یہ آخری میں بار کیا ہے؟ اس کے معنی کون جانتا ہے؟ ماشاءاللہ، بار یابی. ہاں مطلب ادھر دوسری بار کے معنی بار یابی، یعنی کہ ایک بار حاضری کی اجازت. معصوموں کو، فرشتہ معصوم ہے، گناہگار نہیں، عاصی نہیں. ہم عاصی ہیں، گناہگار ہیں. معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار عاصی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. صلاح منے سواد لام الف، صلاح. آخر میں کیا آئے گا؟ ہاں. جب ہاں لگ جائے گا تو کیا معنی ہوں گے؟ ہاں ہٹا دیں گے تو کیا معنی بنیں گے؟ آپ تو مولانا بنو گے نا یار ان قریب. سابیہ میں ہو، جلدی بتاؤ. دونوں عربی لفظ غالباً. صلاح منے ملنا. چلو بعد میں پکا کر لینا. صلاح مانے تقوی. صلاح سواد سے صلاح، اور سین سے صلاح، وہ سلاح اسلحہ سلاح. وہ صلاح سواد سے صلاح یعنی تقوی. صالح متقی. فالح مانے کامیاب، فلاح کامیابی. تو صلاح یہ ہاں ہٹا لیتے نا، سواد تو رہے گا. تو صلاح یعنی دعوت. آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی گئے. نا تم کو دعوت ہے، اجازت ہے، آنا ہے تو پڑے رہو. وہ آپ نے سنا ہوگا، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. یہ ایک مطلب جملہ آپ نے سنا ہوگا، خوبصورت سا جملہ ہے. تو اب یہ بھی ہے بڑا ڈیفیکلٹ جملہ. صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. یاران نقطہ داں سے مراد وہی میرا خیال ہے فلسفی اس ٹائم کے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا ضرورت سے زیادہ، شاید وہی مراد ہو اس میں. نقطہ داں فلسفی ٹائپ کے، اور زیادہ مفکر اور نہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، شاعر اور وہ ادیب اور اس ٹائپ کے لوگوں کو. یہ اخباری جملہ ہے.
خیر تو وہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ بار بار مدینے کی حاضری کی ہم کو اجازت ہے، یعنی ہم چاہیں اور ہمارے لیے اسباب ہوں اور آقا بلائیں تو ہم بار بار جا سکتے ہیں، ہم کو اجازت ہے، اختیار ہے، آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں جب بلاوا آ جائے. نہیں بلاوا آ سکتا ہے ہم کو، فرشتوں کو نہیں آئے گا. ایک بار آیا دوبارہ نہیں آئیں گے. وہ 70,000 والوں میں اوروں ہر فرشتے کی بات نہیں ہے. جبریل امین نے تو بارہا حاضری دی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال ہم اپنی مثل بشر نہیں کہہ سکتے، ہاں اس کی اجازت نہیں ہے. باپا آپ نے ابھی جو شعر پڑھ رہے تھے نعت خان، وہ کہہ رہے تھے واللہ مل جائے، آپ نے کہا مل جائے، یہ مل جائے اور مل جائے، کیا مل اور مل کیا ہے؟ اس کی کچھ وضاحت ہو جائے. نہیں ہمارے یہاں غلط العام تو بہت ہے نا. غلط العام بھی نہیں، غلط العوام ہے. تو غلط العام ہے فصیح. غلط العام جو ہوتا ہے وہ فصیح ہوتا ہے، یعنی کہ وہ درست ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، یوں سمجھ لو، مان لیا جاتا ہے. لیکن غلط العوام مانا نہیں جاتا. مل اور مل کا یہ فرق ہے. یعنی واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، اگر یہ کہا جائے تو یہ تو ٹھیک ہے، فضیلت تو ہے، لیکن یہ اس طرح کی فضیلت خدا کی قسم کھا کر عقیدت کا اپنا اظہار کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے عقیدت سے جیسے فرما رہے اگر مل جائے تو مل جائے. اچھا، اور لیکن اس واقعے کے تحت جو ہے نا اعلیٰ حضرت نے ایک حکایت کو پوشیدہ رکھا ہے، ایک روایت کو، ایک حدیث کو پوشیدہ رکھا ہے. اور چونکہ یہ واقع ہو چکا ہے ایسا، تو اب مطلب اعلیٰ حضرت یہ ڈنکے کی چوٹ فرما رہے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. وہ دراصل وہ کوئی شادی کی تقریب تھی اور کوئی دولہا حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، اور اچھا دلہن کے والد تشریف لائے اور بازوؤں سے پسینہ مبارکہ بوتل میں ڈال دیا. تو پھر وہ لگایا دلہن نے پسینہ. بیت المطیبین مشہور ہوا تھا ان کا گھر. اچھا یہ دلہن کا واقعہ ہے، تو پھر یہ شعر میں دولہا چاہے دلہن پھول واللہ جو مل جائے. اچھا دلہن مل کر جائے. ہاں یوں ہو گیا یار. ہاں صحیح ہے. جزاکم اللہ خیرا. تو سب مل کے سمجھایا کرو یار میرے کو. نہیں صحیح ہے یار، بھول جاتا ہوں، حفظہ کمزور ہو گیا. بابا ہم سب کو سمجھانے والا ایک ہی کافی ہے. اپنی کمزوری کو چھپانا ٹھیک نہیں ہے. اعتراف کر دینے میں حرج کیا ہے؟ اپنے گھر کی بات ہے. مدنی چینل کے گھر کا ہی ہے نا اپنا. میری نوکری تو ہے نہیں کہ وہ نکال لیں گے کہ یار تم کیا بے عزتی کرواتے ہو مجھے. ہم نے تو یہ حدیث پاک پڑھی ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی نصیب کرتا ہے. تو مدنی چینل عاجزی کرنے والوں کا ہے. الحمدللہ اللہ نے اس کو بلندی عطا فرمائی. آج الحمدللہ یہ ایک واحد چینل ہے روئے زمین پر جو 100% اسلام اور شریعت کے مطابق ہے، اور فی الحال کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کرے 112 اور آ جائیں صحیح اسلامی شرعی چینل، تو پھر ضرورت نہیں ہے ہم ہٹ جائیں گے پیچھے. میرے کو تو قافلے چلانے، میں صحیح بات ہے میں قافلے والا ہوں. ہاں جی، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دعوت اسلامی کے پسندیدہ ترین جو کام ہے نا، ان میں مدنی قافلہ ہے میرا سب سے پسند فرسٹ قافلہ، کیونکہ اس میں مدنی انعام بھی اس میں آ گئے، سب کچھ آ گیا، علم دین بھی آ گیا، فرض علوم بھی آ جاتے ہیں اس میں، سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے مدنی قافلے چل رہے ہیں. میں جتنے چاہتا ہوں اتنے نہیں چل رہے، یہ میں صحیح بولتا ہوں. میں جتنے چاہتا ہوں نا، بس میں ہر اسلامی بھائی جو نا وہ بس وہ القافلہ چل قافلہ، القافلہ رٹ، وہ قافلہ 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 قافلہ. شیطان جہاں بھاگے اس کا پیچھے، جہاں پہنچے اس کا پیچھے، اس کو مار 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 کے شیطان کے ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیں گے انشاءاللہ. القافلہ چل قافلہ، کل نہیں بس آج قافلہ انشاءاللہ. عز و جل. القافلہ چل قافلہ، ہاتھوں ہاتھ قافلہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیتیں کریں، اپنی نیتیں آپ SMS بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ای میل ایڈریس پہ بھی دے سکتے ہیں، اور آپ اپنے بذریعہ کال، اگر آپ نے ابھی جو امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی، آپ نے اس ترغیب کو قبول